खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सबों की सलामती हो। प्यारे अजीज़ बहन और भाइयों, आज हम कलाम खुदा में से यीशु मसीह के सलीबी कलमात में से तीसरा कलमा सीखने को हैं। तो आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से निकालिएगा यूहन्ना 19 बाब और उसकी 25 ता 27 आयत। तो यहाँ पे कुछ यूं मरकूम है, और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उसके शागिर्द को, जिससे मोहब्बत रखता था, पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। अजीज़ बहनों और भाइयों, ये तीसरा कलमा मुबारक है जो यीशु मसीह ने सलीब पर हैंग थे जब वो, तो उन्होंने अपनी ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमाया। और ये जो कलमा है ये मोहब्बत या फ़िक्रमंदी का कलमा कहलाता है। अजीज़ बहनों और भाइयों, आज हम यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी और उनकी खिदमात और तालीमात के हवाला से गौर करेंगे और सीखेंगे कि यहाँ पर यीशु मसीह इस जगह पर क्या हमें सिखाना चाहते हैं, और ये जो कलमा मुबारक है आज हमारी ज़िंदगियों में किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है और हो सकता है। यीशु मसीह एक जगह पे तालीम देते हुए फरमाते हैं, अगर हम मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी 11वीं से 14वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पे हमें एक वाक़या पता चलता है जो कि अच्छे चरवाहे की मिसाल और एग्जाम्पल हमें सिखाता है। और यहाँ पे कुछ यूँ अजीज़ बहनों और भाइयों, इस बेहतरीन एग्जाम्पल से, इस बेहतरीन मिसाल से हम सीखते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह अच्छे चरवाहे की एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो तालीम दे रहे हैं कि एक अच्छा चरवाहा जो है वो अपनी हर एक भेड़ की फिक्र करता है, वो अपनी हर एक भेड़ के साथ प्यार करता है। और अगर हम किसी परफेक्ट एक कामिल चरवाहे की बात करें, अच्छे चरवाहे की बात करें, अगर कोई इस दुनिया में, इस आज से पहले, अभी और आने वाले दौर में अगर कोई अच्छा चरवाहा था या अच्छा चरवाहा है या अच्छा चरवाहा होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका नजात दहिंदा यीशु मसीह, यीशु नासरी हैं, जो सबसे बेहतरीन चरवाहे साबित हुए, जिन्होंने हर एक भेड़ की फिक्र की और हर एक भेड़ के लिए परेशान हुए। खुदावंद यीशु मसीह जिन्हें हर वक्त, हर घड़ी अपनी भेड़ों की फिक्र है, जो हर वक्त परवाह करते हैं, जो अपनी हर एक भेड़ को प्यार करते हैं, जो हर एक भेड़ की फिक्र करते हैं, वो हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक भी भेड़ भटक जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक भी जिंदगी हलाक हो जाए। मसीह मुकद्दस की ज़िंदगी पे अगर हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि वो हमेशा मोहब्बत करते थे, वो हमेशा फ़िक्र करते थे। और खुदावंद यीशु मसीह हम देखते हैं कि जब उन्होंने पानी को मैं में तब्दील किया तो यहाँ पर भी वो फ़िक्र कर रहे थे, यहाँ पे भी वो प्यार अपना जाहिर कर रहे थे। जब यीशु मसीह ने हज़ारों लोगों को खाना खिलाया तो हमें पता चलता है कि ये यीशु मसीह का प्यार था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने उन लोगों की फ़िक्र की। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जन्म के अंधों को आंखें बख्शी, क्यों? क्योंकि वो उनकी फ़िक्र करते थे। यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, क्यों? क्योंकि वो उनसे प्यार करते थे। यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, यीशु मसीह ने बदरूहों को निकाला, जस्ट बिकॉज ऑफ लव। यीशु मसीह कभी भी ये नहीं चाहते कि एक भी जान हलाक हो, इसलिए वो हमेशा दूसरों की फिक्र करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, यहाँ तक कि उन्होंने कौड़ियों को पाक किया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनसे प्यार करते थे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनकी फ़िक्र करते थे। और वो हर एक जान की फ़िक्र करते हैं। अब हम वापस आते हैं इस
پوائنٹ پہ جب یسوع مسیح صلیب پہ ہینگ ہیں اور انہوں نے اپنی ماں کو اپنے شاگرد کے حوالہ کیا اور شاگرد کو حکم دیا کہ تو آج کے بعد اپنی ماں کی طرح میری ماں کی حفاظت کرے گا، ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اتنی زیادہ تکلیف میں تھے، اتنے زیادہ درد میں تھے، اور یہ ایسی اذیت ناک درد تھی، یہ ایسی تکلیف تھی کہ ہم میں سے کوئی شاید سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اگر ابھی بھی جب میں بات کر رہا ہوں تو میرے رونگٹے اس وقت کھڑے ہو چکے ہیں، اور یہ میرے لیے بہت ہی مشکل بات ہے کہ میں اس منظر کو تصور کر سکوں اور اس منظر کو فیل کر سکوں، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ درد ہے اور ناقابل برداشت درد ہے۔ ہم تو اس قدر درد نہیں سہ سکتے کہ اگر ایک سوئی بھی ہمیں چبھ جائے تو ہم ساری دنیا کو بھول جاتے ہیں اور اپنی درد کو جو ہے وہ سامنے رکھ لیتے ہیں، لیکن یسوع مسیح جو آپ کا اور میرا نجات دہندہ ہے، یسوع مسیح جو رحم کرنے والا خدا باپ ہے، جو ہم سے پیار کرتے ہیں، جو ہماری فکر کرتے ہیں، وہ اس پوائنٹ پہ بھی اپنی ماں کی فکر کرتے ہیں اور ان کو کمفرٹ دینا چاہتے ہیں، ان کو وہ اطمینان دینا چاہتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے ہمیشہ دوسروں کو کمفرٹ دیا، انہوں نے ہمیشہ دوسروں کو اطمینان دیا، انہوں نے ہمیشہ دوسروں کو سرو کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کے پاؤں بھی دھوئے، اور فرماتے ہیں کہ میں خدمت کروانے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا ہوں۔ تو یہاں دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند، یہاں پہ وہ اپنے شاگردوں کے پاؤں دیتا ہے، صرف ان کو اطمینان دینے کے لیے، ان کو کمفرٹ دینے کے لیے، ان کو سرو کرنے کے لیے، بہترین کامل اگزامپل سیٹ کرنے کے لیے، خدمت گزاری کی، فکر مندی کی اور محبت کی، وہ اپنے شاگردوں کے پاؤں تک دھوتے ہیں۔ صلیب پہ لٹکے ہوئے ان کو ابھی بھی یہی پریشانی، یہی ٹینشن ہے کہ میں اپنی ماں کی فکر مندی کروں، میں اپنی ماں کو اطمینان دے دوں، میں اپنی ماں کو کمفرٹ دیتا چلا جاؤں۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کیا کیا کہ اپنے شاگرد کو اپنی ماں حوالہ کی، اور شاگرد جو ہے لکھا ہے کہ اسی گھڑی سے وہ اسے اپنے گھر لے گیا۔ دوستو، یہاں پہ بہت ہی خوبصورت اور بہترین ہمیں یسوع مسیح کی یہ محبت اور فکر مندی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح جب صلیب پہ اپنی جان دے دیتے ہیں اور 3 دن کے بعد موت اور قبر پہ فتح حاصل کر لی اور مردوں میں سے زندہ کیے گئے، جی اٹھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح 40 دن تک مختلف مقامات پہ نظر آتے رہے، مختلف لوگوں پہ ظاہر ہوتے رہے، اور جب 40 دن کے بعد وہ آسمان پہ واپس جاتے ہیں اپنے باپ کے پاس، لکھا ہے کہ وہ آسمان پہ چڑھ گیا اور اپنے باپ کے دائنی طرف بیٹھا ہے۔ تو یہاں پہ بہترین ایک اور خوبصورت ہمیں بات پتہ چلتی ہے، اگر ہم کلام خدا میں سے یوحنا اس کا 14واں باب اور اگر 27ویں آیت پڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ پریز دا لارڈ۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہر ایک پوائنٹ پہ ہمیشہ اطمینان، ہمیشہ کمفرٹ، ہمیشہ اس نے پیار اور محبت اور فکر ہماری کی اور ہمیں ہمیشہ اطمینان بخشا۔ یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب آسمان پہ جاتے ہیں تو اطمینان دے کر جاتے ہیں وہ، اور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں، وہ اطمینان نہیں جو کہ دنیا دیتی ہے۔ اور یہاں پہ بھی ہم نے بہترین بات سیکھی کہ جب وہ اذیت میں تھے تو تب بھی انہوں نے اپنی ماں کے لیے سوچا، تب بھی انہوں نے سوچا کہ میں ہر ممکن کوشش کروں کہ ان کو اطمینان ملے، اس کی فکر کی۔ اور پیارے بہنوں اور بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہمیشہ اپنی زمینی زندگی میں رہتے ہوئے ہماری فکر کی، ہم سے محبت کی اور ہمیں اطمینان بخشا، اپنا پاک روح بخشا، مددگار کے طور پر ہمیں روح القدس بخشا، تاکہ وہ ہمیشہ ہمیں کمفرٹ بخشے، وہ ہمیشہ ہمیں آرام بخشے۔ اور یہاں تک کہ انہوں نے فرمایا
کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں۔ یسوع المسیح آپ کو بھی اطمینان دینا چاہتے ہیں، یسوع مسیح آپ کو بھی کمفرٹ دینا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اطمینان حاصل کریں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری ساری ٹینشنز دور ہو جائیں۔ اسی لیے یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اے تھکے ماندے بوجھ کے دبے ہوئے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ تو آئیں، آج ہمارے پاس موقع ہے۔ یسوع مسیح ہمیں آرام دینا چاہتے ہیں، وہ ہمیں کمفرٹ دینا چاہتے ہیں۔ جس طرح اگر کوئی اپنی بری روشوں میں پھنسا ہوا ہے، بری روشوں کے بوجھ کے تلے پھنسا ہوا ہے، تو آئیں آج یسوع مسیح سے آرام پائیں۔ اگر کوئی جھوٹ اور گالی گلوچ، اگر کوئی چوری اور مکاری میں پھنسا ہوا ہے، اگر کوئی نشے آور چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، سگریٹ شراب زناکاریوں میں پھنسا ہوا ہے، بوجھ میں ہے، تو آئیں، آج یسوع مسیح آپ کے بوجھ کو ہٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود فرمایا کہ آؤ میں تمہیں آرام دوں گا۔ تو یسوع مسیح ہمیں آرام دینا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ اپنے گناہوں سے، اپنے گناہوں کے بوجھ سے، شیطانی طاقتوں سے، ہر طرح کے برے بوجھ کے نیچے سے آج ہم نکل جائیں، آج ہم آرام حاصل کر لیں، آج ہم یسوع مسیح کے اطمینان کو حاصل کر لیں جو کہ یسوع مسیح ہمیں آفر کرتے ہیں۔ یسوع مسیح اس وقت آپ کو آفر کر رہے ہیں کہ آؤ بوجھ کے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آ جاؤ، جتنا مرضی آپ کے اوپر بوجھ ہے میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمیشہ آرام دیتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کے پاس کل اختیار ہے۔ یسوع مسیح وہ ہیں جنہوں نے اس زمین کو، اس کائنات کو تخلیق کیا۔ یسوع مسیح اختیار کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں، اور جو کوئی یسوع مسیح کے پاس چلا جاتا ہے وہ سچ میں آرام حاصل کرتا ہے، وہ سچ میں اطمینان حاصل کرتا ہے۔ اور یہی اطمینان انہوں نے یہاں صلیب پہ لٹکے ہوئے اپنی ماں کو بھی بخشا۔ اور پیارے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج کے کلام کی وساست سے، آج کے کلام کے وسیلہ سے میں آپ سب کو انکریج کرتا ہوں کہ آئیں یسوع مسیح کے کمفرٹ کو، یسوع مسیح کے آرام کو حاصل کریں، کیونکہ یسوع مسیح یہ چاہتے ہیں کہ ہم آرام پائیں اپنے کاموں سے، اپنے گناہوں سے، اپنی غلطیوں سے، اپنی خطاؤں سے، اپنی بیماریوں سے، بدروحوں سے، شیطانی طاقتوں سے، ہر طرح کے نشوں سے یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم آرام پائیں۔ اور میری یہ دعا ہے کہ خدا آپ سب کو اور مجھے ہمت، طاقت، عقل، دانائی اور فہم بخشے، تاکہ ہم اس خدا کے حکم کو اور اس آفر کو ایکسیپٹ کریں اور اپنی زندگیوں میں یسوع مسیح کے اطمینان کو آنے دیں، اپنی زندگیوں میں یسوع مسیح کے آرام کو آنے دیں۔ اور میں یہ سبھی کچھ کہتا ہوں یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔